اس بلیک ڈے کو منا رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ سلیکشنز کروائے گئے ہمیں سب یاد ہے کہ کیسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 2018 کے الیکشن میں پورے پاکستان میں آپ کو تین دن تک انتظار کرنا پڑا اپنا ریزلٹس لینے کے لیے۔ 18 کے الیکشن میں پورے پاکستان میں آپ کو تین دن تک انتظار کرنا پڑا اپنا ریزلٹس لینے کے لیے۔ ہمیں سب یاد ہے کس طریقے سے یہ جو سارے کے سارے ریزلٹس لے کر آئے تھے، ان کا کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کا جب ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو ہر کینڈیڈیٹ کا حق ہے کہ ان کا پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز میں بیٹھے ہو وہ اس کاؤنٹ کو سپروائز کرے۔ اور جیسے آپ سب کو پتا ہے پاکستان بھر میں پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکالا گیا تھا۔ اس سلیکشنز میں ہمیں سب پتا تھا کہ فارم 45 کا کیا اہمیت ہے، اور پاکستانی قوم کو یہ سمجھانا کہ فارم 45 کا کیا اہمیت ہے، اس میں عمران خان صاحب کا اپنا بہت ہی بڑا کردار ہے، لیکن 90% فارم 45 جو اس سلیکشن کے تھے وہ آج تک غائب ہے۔ غائب اگر نہیں ہے تو اس میں پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں۔ اگر پولنگ ایجنٹس کے سگنیچرز نہیں ہیں تو اس کا کیا لیگل سٹینڈنگ ہے؟ جس طریقے سے ہمارا ادارے اس الیکشنز میں متنازع ہوئے، ماضی میں کسی الیکشن میں ہمارے ادارے اتنے متنازع نہیں ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کا شاہد واحد الیکشن تھا، پہلا الیکشن تھا جس میں پہ ایجیٹیٹ کرتا رہا کہ اگر آپ نے سیکیورٹی دینا ہے تو سیکیورٹی کے کھڑا ہو سکتے ہیں۔ اندر کھڑا ہونے کا کیا قانونی آئینی یا لاجیکل جہاز بنتا ہے؟ جبکہ آپ نے جب دہشت گردی عروج پہ تھا، جب 2007 کے الیکشنز چل رہے تھے، جب پاکستان کے سڑکوں پہ پاکستان کے عوام کا خون بہہ رہا تھا، جہاں پاکستان کے ہر صوبہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد آگ جل رہا تھا، اس ماحول میں جب آپ نے الیکشنز کیے تھے تو تب کا خطرہ تھا، تب بھی ہمارا کینڈیڈیٹ اغوا ہو رہے تھے، تب بھی آپ نے ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج کو کھڑا نہیں کیا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں، جبکہ ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوا، جبکہ مشرف کے دور میں نہیں ہوا، ہمارا سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں عمران خان کے لیے یہ سٹیپ لیا گیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الیکشن پروسیس متنازع ہوئے، اور وہ لوگ جن کو متنازع کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، جن کو کبھی کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی رنگ کو نہیں آنا چاہیے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوں گے، جب آپ پولنگ سٹیشنز کے باہر ہوں گے، جب چھٹی پول سلپ کلیکٹ کرنے کے وقت آپ وہاں ہوں گے، جب پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشنز کے باہر پھینکنے کے وقت آپ وہاں ہوں گے، تو پھر متنازع ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس الیکشن نے ہمارا سسٹم کو کیا تھا شاید ماضی میں، اتنا نقصان نہیں ہوا، اور اتنا جو دہشت گردی کے واقعے ہوئے تھے اس الیکشن میں وہ بھی ہوئے تھے۔
ہمارا جو اس وقت کا الیکشن کمیشن تھا اس نے تو پرامن کا نام دیا تھا اس الیکشن کو الیکشن کے بعد، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کیسے پورے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے تھے، کیسے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے تھے، کیسے اس الیکشن میں بھی ایک اور بلور خاندان سے تعلق رکھنے والے بلور شہید ہو چکا تھا، کیسے شہید سجرانی صاحب کو بلوچستان میں شہید کروایا گیا، کیسے بنو میں دہشت گردی کا واقعہ تھا، کیسے الیکشن ڈے پہ میرا اپنا لاڑکانہ میں میرا پولنگ کیمپ پہ بم دھماکہ ہوا۔ یہ تو خبر بھی نہیں تھا، یہ تو پاکستان کا بریکنگ نیوز بھی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کا کیمپ پہ لاڑکانہ میں دھماکہ۔ میرا پہلا الیکشن میں میرا پہلا ووٹ ڈالتے ہوئے آپ کے پاس وہ فوٹیج نہیں ہے۔ آپ کو میڈیا کو جن کا حق تھا، جن کو پاکستان کے عوام کے آنکھ بند کے ہمارے پولنگ سٹیشنز پہ اور اس پروسیس کو بے نظر رکھنا تھا، آپ کو بھی ایکسیس نہیں دلوایا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس نکلے پہلے دن سے کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھا، اور جتنے دن یہ حکومت اب حکومت میں رہ چکے ہیں اب سارے پاکستان ایک پیج پہ ہے، پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہے، ہر صوبہ سے تعلق رکھنے عوام ایک پیج پہ ہے، وہ یہ پیج ہے کہ اس سلیکٹڈ عمران کو جانا پڑے گا، کہ اس سلیکٹڈ عمران نے جو نقصان پاکستان کی جمہوریت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو نقصان اس سلیکٹڈ عمران نے ہمارا معیشت کو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ میں ہم اتنے برے معاشی صورتحال کے مقابلے کبھی نہیں کیے ہیں، اور آگے جا کے اگر یہ سلیکٹڈ رہے گا تو ہمارا معاشی حالات مزید برائی کی طرف چلا جائے گا، تو جمہوریت کو نقصان، معیشت کو نقصان، ہمارا سوسائٹی کو نقصان، لیکن سب سے بڑھ کر ایک پینڈیمک کے دوران جب ایک لیڈر نہیں لیکن کٹ پتلی راج کر رہا ہے، تو جس طریقے سے ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کو نقصان رہا ہے اور آج تک ہے، وہ بھی اس وزیر اعظم کی وجہ سے ہے۔ ایک بڑا وجہ سپوزڈلی اس وزیر اعظم کو لے کر آنا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک کرپشن فری پاکستان بنانا، ایک کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، اور اگر آپ صاف شفاف سابق اور امین عمران خان صاحب کو بس اس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بس بٹھا دینا تو 90 دن کے اندر ہی اندر پاکستان میں کرپشن ختم ہونا تھا۔ اب آپ پوچھیں عوام سے، پاکستان کے عوام سے، آج نیا پاکستان میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے، نیا پاکستان میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے پوچھیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں تو ایک سیاسی جماعت کو میرا رائے ہوگا، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اپنا انالیسس ہے کہ جو کرپشن نیا پاکستان میں سلیکٹڈ دور میں ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا کرپشن نہیں ہوا۔ اگر اس عمران خان نے کہا تھا کہ اس نے کسی کو NRO نہیں دینا تھا، اس نے اپنا دور حکومت میں سب سے زیادہ ایمنسٹی سکیمز دلوائے ہیں، ہر کرپشن منصوبہ کو تحفظ دلوایا ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا وائٹ ایلیفنٹ ہے ہمارا، وہ BRT کا جو منصوبہ آج تک متنازع ہے، اس کو NRO دلوایا گیا ہے۔ سنا ہے کہ ان دوستوں کو مزید کام ملا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اس پہ کرپشن
معلم جبا کا کرپشن، بلین ٹری سونامی کا کرپشن، ہر منسٹر کا، ہر ایڈوائزر کا، ہر اسپیشل اسسٹنٹ کا جو ایسٹس ابھی ڈکلیئر کیے گئے ہیں، کیا کسی میں ہمت ہے ان سے پوچھنا کہ ان کا ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس نہیں بنتا؟ خورشید شاہ کی طرح پہلا گرفتار پھر سوال پوچھنا کا کیس نہیں بنتا؟ عمران خان صاحب نے ہر مافیا کو این آر او دلوایا، چینی چوری میں این آر او، آٹا چوری میں این آر او، تیل چوری میں این آر او، اور سب سے بھر کر آپ کے سامنے کلبھوشن یادو کے لیے بھی این آر او، وہ جس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ آج کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا۔ اب سب نے ہمارا وزیر قانون کا نیا شریف الدین پیرزادہ صاحب کا ناکام کوشش دیکھا اس آرڈیننس کا جسٹیفیکیشن دینا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ کے جو جورسڈکشن ہے اس کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک تو اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ مانتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے یہ کام کر رہے تھے، تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کام تو آرڈیننس سے پورا ہوا نہیں۔ آپ نے پھر کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اس کا ایڈوکیٹ کے لیے درخواست ڈالا ہے؟ حکومت پاکستان کا درخواست ہے، اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ ہمیں اپوزیشن سے بات کرنا تھا۔ جی بالکل، قانون میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اپوزیشن سے بات کرنا تھا۔ اگر آپ نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنا تھا تو اپوزیشن کے بغیر پاس کر کے دکھائے۔ یہ قانون میں نہیں لکھا ہے کہ اپوزیشن سے بات کرنا ہے، لیکن آپ کا آئین میں لکھا ہے جب نیشنل اسمبلی سیشن چل رہا ہے آپ کو فوراً آرڈیننس کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ نیشنل اسمبلی پاکستان میں 15 تک مل رہا تھا، یہ آرڈیننس میں 20 پہ لے آیا تھا۔ پھر نیشنل اسمبلی آف پاکستان جون میں بھی مل رہا تھا، سینٹ آف پاکستان بھی جون میں مل رہا تھا، مسلسل ہم مل رہے تھے۔ پھر جولائی میں بھی ہم مل رہے تھے۔ تو انہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے جب انہوں نے اس آرڈیننس کو ہاؤس میں نہیں لے کیا ہے۔ اگر ہم مانتے بھی ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنل کورٹ کا جورسڈکشن ماننا ہے، بھلے مانے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کا جورسڈکشن مانتے ہوئے آپ پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کر سکتے ہو۔ انہوں نے ایک پرسن اسپیسیفک قانون بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم سے پہلے بات کرتے ہم ان کو سمجھاتے کہ پرسن اسپیسیفک قانون تو آپ بنا نہیں سکتے ہو۔ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک قانون جو پچھلے حکومت نے واضح اکثریت سے پاس کروایا تھا، اس قانون کو اس بات پہ اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا آرڈیننس کا سٹیٹمنٹ میں آپ نے کلبھوشن یادو کا نام لیا ہے۔ اگر نام نہیں بھی لیتے، صرف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ریویو کا اپیل کا فارم دلوا رہے ہوتے تو آپ کے کتنے کانوکس ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے قانون کے؟ تو یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، ان کا طریقہ کار غیر آئینی، غیر اللیگل تھا۔ اور اگر
دال میں کچھ کالا نہیں تھا، تو اتنا سیکریٹو ہونے کا وجہ کیا؟ آپ نے ہم سب سے کیوں چھپائے؟ یہاں تک کہ آپ نے پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی سے کیوں چھپایا؟ اور ایک اور بات جو سب سے حیران کن بات ہے کہ آرڈیننس کے اندر انہوں نے 60 ڈیز دیے تھے کلبھوشن یادو کو اور بھارت کی قونصلیٹ کو اس آرڈیننس کا فائدہ لینا، اور 60 ڈیز میں نہ کلبھوشن یادو نے نہ بھارت نے اس آرڈیننس کا فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی آپ نے اس 60 ڈیز میں یا اس 60 ڈیز سے پہلے پارلیمنٹ تک سے پوچھا۔ تو آپ کا ارادہ یہ تھا نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا چھپی ہوئی آرڈیننس سے جو آپ نے اخبارات میں بھی نہیں چھپوائے، وہ 60 ڈیز کے اندر کلبھوشن یادو آرڈیننس کا فائدہ لیتا، 90 ڈیز کے اندر آپ نے لے کرنا تھا، کام بھی ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کے لیے مسئلہ صرف ایک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور کبھی بھی انسانی حقوق پہ اور انٹرنیشنل لا پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ ہم ان ساری چیزیں کو دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو پکڑا، سینٹ میں اٹھایا، پریس کانفرنسز میں اٹھائے، تو پھر آپ نے سوچا کہ یہ شاید مسئلہ بن جائے گا، ہم نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے۔ لیکن آج تک میں آن دا ریکارڈ ڈال رہا ہوں کہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے، میرا جماعت سے، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ ہمارے رائے لینے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ اتنے بڑے کام کرنے جا رہے تھے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف غیر سیاسی کٹ پتلیوں کا یہ کام کر سکتے ہیں، جن کا سیاست کا کچھ پتہ نہیں، جن کو ہر چیز کو اپنا انا کا مسئلہ بناتے ہیں، جن کو سمجھ ہی نہیں آتے جب اپنے قوم کے لیے بڑے فیصلے لینے ہیں تو آپ کے اس پہ کنسنسس بنانا پڑتا ہے۔ ان میں نہ یہ صلاحیت ہے، نہ وہ اہلیت ہے، ہر کرائسس کو وہ کیٹاسٹروفی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جتنا دیر یہ حکومت میں رہے گا، پاکستان کا ہر کرائسس سے کیٹاسٹروفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب میں جانتا ہوں یہ پریس کانفرنس زیادہ لمبا ہو چکا ہے، لیکن میرے سامنے پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو بھی ہے، اور میں تھوڑا ٹائم اس پہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس مینیفیسٹو سے چلے، جیسے بھی ہے ویسے بھی ہے، سلیکٹڈ تو ہے، لیکن حکومت میں آئے اور ایسے حکومت میں آئے ہیں جیسے کسی اور کو اتنا سپورٹ نہیں ملا ہے ماضی میں، تو ان کا ڈیلیوری بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے، سب سے آگے ہونا چاہیے، ہاں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ ہر وعدہ پہ پی ٹی آئی حکومت نے جو بھی وعدہ کیا ہے، مینیفیسٹو میں، جلسے میں، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے خود، ایک وعدہ بھی آپ بتائیں مجھے کون سا وعدہ پورا کیا؟ ہم نے کور کر دیا 90 دن میں کرپشن کو ختم ہونا تھا، وہ تو نہیں ہوا۔ پہلے 100 ڈیز میں آپ نے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا تھا، ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دفتر کہاں ہو۔ انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، پتہ نہیں کتنے کروڑ پاکستانیوں کو بے گھر کر دیے۔ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دلوانا تھا۔ تاریخ میں جتنے پاکستانی اس حکومت میں بے روزگار ہو چکے ہیں، ماضی میں کسی حکومت میں ایک وقت میں اتنے لوگ بے روزگار نہیں ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی پورا کا پورا تاریخ میں ہم کبھی بھی نیگیٹو گروتھ میں نہیں آ چکے ہیں۔ اب یہ خود مانتے ہیں، اپنے اکنامک سروے مانتے ہیں کہ پری کووڈ کا لاک ڈاؤن وہ نیگیٹو گروتھ میں تھے۔
پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان اس حکومت نے کیا ہے، ماضی میں کسی حکومت نے ہمارا معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ ان کا چیپٹر 2 جو ہے مینیفیسٹو کا، وہ گورننس پہ تھا۔ اس کا پہلا ایک پوائنٹ ہے اس میں کہ انہوں نے نیب آرڈیننس کو ریویو کرنا تھا، اسٹرینتھن کرنا تھا اس کا مینڈیٹ، انڈیپینڈنس اینڈ دا اپوائنٹمنٹ پروسیس فار دا نیب چیئرمین۔ اس کام پہ انہوں نے کوئی پروگریس نہیں دکھایا۔ انہوں نے پورا پاکستان کو ٹرانسفارم کرنا تھا by devolving power and decision making to the people through an empowered local government۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت میں آئی ہے، جہاں چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو یا ان کے اتحادی ہو بلوچستان میں، ان کا پہلا کام کیا تھا؟ لوکل گورنمنٹ کا ان کو مڈ ٹرم، مکمل ٹرم بھی پورا کرنے نہیں دیا، اس نظام کو ہٹانا۔ اور آج تک آپ کا تو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی نہیں ہے، ڈیولوشن اور لوکل ڈیسیژن میکنگ تو دور کی بات ہے۔ اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں آج پہلی بار اگست کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پورا سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے، جس میں کچھ جگہ میں میرے مخالف کی بھی حکومت ہے، جہاں میرا کیپٹل شہر میں میرا مخالف کا حکومت ہے، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں بہتری کی گنجائش ہوگا میرا لوکل باڈی کا نظام، لیکن میں فخر کے اس کہہ سکتا ہوں کہ میں پاکستان میں واحد وہ صوبہ ہے جہاں میرا لوکل گورنمنٹ اپنا ٹرم مکمل کرے گا، اور یہ اس سلیکٹڈ دور میں ایک جمہوریت کی جیت ہے۔ اور اب ان کو اپنے عوام کو اگلے الیکشن میں فیس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مطمئن ہو ان کا کام میں، ان کا محنت میں، تو وہ ان کو پھر سے منتخب کریں گے، مطمئن نہیں ہے کسی اور کو موقع ملے گا۔ ڈیولوشن ان کا بات کرتے ہیں، تنقید ہم پہ ہوتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ ہے پورے پاکستان میں جہاں آج تک لوکل گورنمنٹ جاری ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈی پولیٹیسائز ان کو کرنا تھا ہمارا پولیس کا نظام، اور اس کا جس تیزی کے ساتھ آئی جی چاہے پختونخوا کا ہو یا خاص طور پہ پنجاب کا ہو یا یہاں اسلام آباد کا ہمارا کیپٹل کا ہو، تبدیل ہوتے ہیں، اب کو اندازہ ہے کہ کتنے سیاسی طور پہ ہمارے پولیس اس وقت چل رہے ہیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب کے جو جیسے وہ ہنی مون پیریڈ کا حکومت میں تھا، پہلا جو آئی جی انہوں نے نکالا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ ایک وزیر کے گھر پہ ایک جانور گھسا تھا، اور اس بات پہ آئی جی اسلام آباد ہٹا تھا۔ آج تک یہ ڈی پولیٹیسائز پولیس کا نظام انہوں نے پنجاب میں بھی انٹروڈیوس نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بہت سے وعدے کیے ہیں، ہر وعدہ پہ مکر چکا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی بنے گا، آج تک وزیر اعظم صاحب تو وہاں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے تو بائسیکل پہ جانا تھا دفتر ہر دن، ابھی تک وہ تو ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہر صوبہ کا گورنر ہاؤس کو وہ یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے۔ انہوں نے تو اپنے حکومت میں جہاں اپنے صوبائی حکومتیں ہیں وہاں بھی یونیورسٹی پہ تبدیل نہیں کر چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن پہ they were going to facilitate a drive through legislative reform for the right to information, the right to service, and we will abolish the culture of secrecy, and we will ensure that all government actions, records, information are open to public scrutiny. اب نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہوئے جو ہمارا حق ہے آپ کے ڈاکیومنٹس دیکھتے اس کے لیے ہمیں نہیں دیکھنے کی اجازت دیتے، پاکستان کی عوام تو دور کی بات ہے۔ یہ پورا کا پورا لسٹ ہے، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہر وعدہ پہ میں نے ان کا ہر پیج سے میں I've gone through there
مینیفیسٹو اینڈ ہر جگہ سے، ہر موقف سے، ہر وعدہ سے وہ مکر چکے ہیں، یو ٹرن لے چکے ہیں، ستیہ ناش کر چکے ہیں، ہمارا جمہوریت کا جنازہ نکال دیے ہیں، ہمارا معیشت کو تباہ کر چکا ہے، آج تک یہاں تک کہ ہر پاکستانی کا فصل آج خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی خطرہ میں ہے۔ اس سلیکشن کا جو بوجھ ہے پاکستان کے عوام آج تک اٹھا رہے ہیں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کب تک اس پہ انسسٹ کرتے رہیں گے کہ اس سلیکٹڈ کو ہی رہنا ہے، جو بھی حال ہو ہمارا ملک کا، جو بھی حال ہو ہمارا فارن پالیسی کا، جو بھی حال ہو ہمارا معیشت کا، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو لینا پڑے گا۔ متین حیدر لا سکتے تھے اگر ہمیں پتا ہوتا، لا سکتے تھے اگر اسپیکر صاحب ہمیں موقع دیتا۔ آج تک وزیر نے تو وہ آرڈیننس جو ہے ہاؤس میں پڑھا بھی نہیں، دور کی بات ہے کہ ہم ان سے کوئی سوال تو پوچھ سکے۔ یہ اگر جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتے، پارلیمان میں یقین ہی نہیں رکھتے، اس حکومت کو ہر ایشو کو متنازع بنانے کا شوق ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے، یہ حکومت نے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس باقر کا تاریخی فیصلہ آپ کو بتا رہا ہے، ہر پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا، کس طریقے سے مخالف کے خلاف استعمال کیا گیا تھا اور آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کا ابالشمنٹ کے لیے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر پاکستانی کو آزادی ملنا چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو سیاسی آزادی ملنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ آج تک نہ پارلیمنٹ میں، نہ میڈیا پہ، نہ سڑکوں پہ سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جا رہا ہے۔ یہی ہمارا شکوہ تھا جنرل الیکشنز میں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے، اور آج تک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل پہلے دن سے لے کے آج تک اپنا بھرپور طاقت سے، اپنے بھرپور محنت سے ہر ایشو پہ، ہر پالیسی پہ، ہر کام پہ ان کو ان کا اپنا جو کام ہے، اپنا جو ذمہ داری ہے اپوزیشن کا، وہ اپنے کیپیسٹی کے حد تک پورا کیا۔ سر ایک سوال یہاں سے یہ تجویز دی تھی اپوزیشن کو کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرو اور الیکشن کو نہ جائے، اگر اس وقت آپ یہ تجویز مان دیتے تو آج آپ کو شاید آزادی کا مطالبہ نہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ نے اس وقت غلطی کی تھی یا آپ شاید اپنی دور سمجھتے ہیں سسٹم کے اندر جا کر؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان میں ہمارا تاریخ ہے، ہمارا موقف ہے، جمہوری سسٹم کا حصہ نہ رہنا کبھی آپشن نہیں تھا، اور اس سسٹم میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا، آپ کو آج تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کلبھوشن یادو کے لیے یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو جتنا بھی کم ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ 17 سیٹس میں وہ پارلیمنٹ میں تھی، مگر میں اس پارلیمنٹ میں بیٹھی اور اس کو حکومت کو